اور قرآن ہاتھ میں لے کر کے، یہ میں بتا رہا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ حرکتیں تھیں اعتکاف کر. تو ایسے لوگوں کو بیچارے کہتے ہیں نا کہ جیسا جتنا پیسہ جیسا مردہ جیسی روح ویسے فرشتے، ہے نا، جیسا مردہ اسی طرح سے فاتحے. تو جیسے لوگ ویسے ان کے اعتکاف کرنے والے لوگ، سمجھ رہے ہیں. تو وہ بیڑی کبھی کبھی اس کو تو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے وہ نہیں موقع پاتا تھا بیچارہ، تو مسجد کے اندر بیڑی پی لیتا تھا. صحیح بتا. تو اعتکاف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اعتکاف نہیں بیٹھتے، یہ بیچارے اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہنے والے، یہ بیچارے گرے پڑے معاشرے کے لوگ مسجدوں. یہ اور بات ہے، بہرحال وہ الگ چیز ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعتکاف دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور بندگی کے لیے آدمی مسجد کے اندر جا کر کے اور کونے میں بیٹھ کے صرف منہمک ہو کر کے دنیا مافیات بنیاد اللہ، اس کو کہتے ہیں اعتکاف. اور یہی وہ لفظ ہے جو قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کیا ہیں یہ مورتیاں، کیا ہیں یہ بت جن سے تم اعتکاف میں جن کے لیے بیٹھے ہو، یعنی دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر کے ان کے سامنے تم لگے بیٹھے ہو اور ان کو تم جو ہے نہایت ہی عزت اور اکرام اور تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہو. اب آپ کو میں بتاؤں، بالکل یہی حرکت آج کل مزاروں پہ ہوتی ہے. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی گیا ہوگا، اللہ نہ کرے، کبھی قبر کی درگاہوں کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں یہاں اکثر لوگ جو بیٹھے ہیں انہی کیچڑوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ. بہرحال تو اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہی خشوع، اتنا نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا ان کا، نماز میں اتنے خشوع خضوع نہیں ہوتے، بڑے ہی خشوع کے ساتھ آنکھ بند کر کے اور بابا کے دربار پیتانے کھڑ کر کے، چاہے داتا گنج حجویری، خواجہ غریب نواز اجمیری اور پتہ نہیں غوث پاک اور پتہ نہیں سمدانی اور سمنانی، سب کے مزاروں پہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اور جناب عالی کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، جو دل میں آتا ہے مانگتے ہیں. کوئی سجدے کر رہا ہوتا ہے، کوئی چادریں چوم رہا ہوتا ہے، کوئی اگربتیوں کی خاک کاغذوں میں لپیٹ کے اپنی جیب میں تبرک سمجھ کے رکھا ہوتا ہے، کوئی پھول اٹھا کر کے مجاور سے مانگ کے رکھتا ہے تبرکن، کوئی کچھ، کوئی شیرنیاں، کوئی کچھ، باقاعدہ ادب و احترام کے ساتھ. اور جب نکلتے ہیں تو بالکل پیٹھ پیچھے نہیں، بالکل یوں، یعنی کہ پیٹھ کا پیچھا نہیں ہونا چاہیے، سامنے پیچھے چوکھٹ ہو کر کے دیکھ داغ کر کے نکلتے ہیں، اس کا مزار کا پیچھا نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے گھر سے جب لوٹتے ہیں یہ بندے، اللہ کے گھر سے جب لوٹتے ہیں، اور نہ جانے کتنے حاجی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے دربار میں حج کیا ہے، پھر بھی وہ مزاروں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں. وہ بھی سنیں اور وہ بھی دیکھیں کہ وہ بھی مزاروں کے اوپر جا کر کے جس طرح وہاں ادب و احترام سے نکلتے ہیں، کیا وہ خانہ کعبہ میں اس طرح سے نکلے تھے؟ خانہ کعبہ میں غلافے جوتے چپل دکھاتے ہوئے نکلتے ہیں لوگ، ہاتھوں میں بغلوں میں طواف کرتے ہیں تاکہ چپل نہ چوری ہو جائے، 2 ریال کی 4 ریال کی، اس طرح سے طواف کرتے ہیں اور اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، جوتے چپل ہاتھ میں رہتے ہیں، خانہ کعبہ کو اس طرح دکھاتے ہیں. یہ ہے حال ان موحدین کا بیچاروں کا. اللہ کے گھر سے ان کی اس طرح سے حرکتیں، اور ان معبودان باطلا کو جنہوں ان بیچارے صالحین کو، بزرگوں کو، جو اگر بزرگ ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بزرگ ہیں بھی یا نہیں ہیں، اللہ بہتر جانے، نہ کوئی تاریخ ہے، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی ہسٹری ہے. ہم تو یہ بھی سنتے ہیں کہیں طوطے ہیں، کہیں بندر ہیں، کہیں بلی ہیں، کہیں بھینس ہیں، کوئی کتے ہیں، کہیں گدھے ہیں، کہیں کچھ ہیں، کہیں کچھ ہیں. اللہ بہتر جانے ان کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، ان کی کوئی سند بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بھی یہ اتنی عزت اور اتنا احترام نہیں کرتے ہیں جس طرح یہ ان بزرگوں کا احترام اور عزت کرتے ہیں. تو نہایت ہی عظمت اور تعظیم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑ کے تذلل اور انکساری کے صاحب مدار سے اپنے دل کی فریادیں بیان کرتے، دل میں کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بابا سن رہا ہوتا ہے. بابا یہ کس کی شان ہے؟ اللہ جانتا ہے ما تسرون وما تعلنون، تمہارے دلوں کی حرکتوں کو اور اس کی دھڑکنوں کو صرف اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے جانتا ہے. تم نے اس مردے کو اپنے دل کی دھڑکنوں کا سننے والا بنا لیا. میں مانتا ہوں کہ تم ان سے اولاد نہیں طلب کرتے، تم ان سے روزیاں نہیں طلب کرتے، تم انہیں وسیلہ بناتے ہو. میں مانتا ہوں اور یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ اللہ سے دعا کریں گے. پھر بھی تجھ میں اور کفار و مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں رہا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. محمد
ہم ان کی عبادت، ہم ان کی پرستش، ہم ان کی پوجا اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، بلکہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ یہ عقیدہ تھا کفار و مشرکین کا، یہ عقیدہ تھا کفار مکہ کا، تجھ میں اور اس میں پھر بھی کوئی فرق نہیں رہا۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں تب ہے بات کی نہیں حقیقت کی۔ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان سنہری باتوں کو، ان مہکتی ہوئی گفتگو کو جو قرآن نے نقل کیا ہے، اس قرآن کو دیکھو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج اس قرآن کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے تم گمراہ ہو چکے ہو۔ ملے ملانے، مفتی، پیر، فقیر، سجادہ نشین، ہر ایرو گیرو نتھو خیرو، ناک سے ریڑھ بہر رہی ہے، آنکھ سے کیچڑ آ رہے ہیں، پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں، ننگے پنگے پڑے ہوئے ہیں، ان کو تم نے ولی اللہ سمجھا ہوا ہے، مال مجذوب سمجھا ہوا۔ آؤ دیکھو یہ ہے حقائق۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل التي انتم بها لها عاکفون، کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے پاس تم مجاوری کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، بالکل سیم جواب چل رہا ہے، سیم ٹو سیم موجودہ دور کا۔ کہنے لگے کہ ابراہیم، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کے پاس عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں، سات پشت کرتے ہیں، تیرا باپ بھی فاتحہ دلاتا تھا، تیرا دادا بھی دلاتا تھا، پردادا بھی دلاتا تھا، آج تو کہاں سے وہابی نکل آیا، تادیہ بنانے سے انکار کر رہا ہے، 11ویں کا برقع بکرا دینے سے انکار کر رہا ہے، کہاں سے نکل آیا؟ مردود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ۔ آج اس طرح کے تانے دے، تیرے باپ دادا تو اسی میں ڈوبے ہوئے تھے، تیرے باپ دادا تو اسی میں ڈوبے ہوئے تھے، تازیہ بناتے تھے، علم لگاتے تھے، چلے بناتے تھے، شدے چڑھاتے تھے، پنجے گاڑتے تھے، چبوترے بناتے تھے، اگربتیاں سلگاتے تھے، مٹھائیاں لے جاتے تھے، دھاگے باندھتے تھے، بابا کے مزار پر ہر سال چادریں چڑھاتے تھے، پھول چڑھاتے، تو کہاں سے نکل آیا؟ یہی جواب آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ جب کسی بھی ایسے لوگوں، اپنے اپنے گھروں کا حال آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، بیچارے آتے ہیں، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں تو کہاں سے نکلا ہے؟ باپ دادے یہی کرتے۔ اب ملے جو آتے ہیں کہتے ہیں فلانے تیرے باپ دادا 11ویں کرتے تھے، اب پھتو تو نہ چھوڑنا 11ویں ورنہ بھلا اور برباد ہو جائے گا، سبراتی جبراتی جمن نہ چھوڑنا اس کو ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، سبرو۔ ایسے بتاتے ہیں پیر اور مرشد۔ اور دیکھنا کسی وہابی کی باتوں میں نہ آنا، یہ لوگ ان کی بات ہی نہیں سننا، کیوں؟ یہ لوگ ہر باتوں میں شبہ پیدا کرتے ہیں، ہر بات میں شبہ پیدا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں انہیں سکھا اکھا کر کے بیچارے پھر وہی جہالت کی روش پہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سے انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے باپ داداؤں کو اسی کے اوپر پایا ہے، ان کی عبادت کر رہے تھے وہ، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ موحدو، توحید کے شیدائیوں، اور جن جن لوگوں کے دلوں میں توحید کی دولت بیٹھ چکی ہے، یہ جواب قرآن کا یاد رکھو، ایسے لوگوں کو یہی جواب دو، قرآن سے بولو، قرآن بول رہا ہے، یہ رب کا فرمان بول رہا ہے، یہ قرآن آواز دے رہا ہے، قرآن تمہیں طریقہ بتا رہا ہے مشرکوں سے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، بحث کرنے کا، مجادلہ کرنے کا، ہر چیز کا تمہیں طریقہ قرآن بتا رہا ہے۔ ابراہیم ابو التوحید جو تھے، امام التوحید ابو الانبیاء جو تھے، ان کے واقعے کو بیان کر کے اللہ تمہیں ہنر بتا رہا ہے ان جاہلوں سے بات کرنے کا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ابراہیم کی زبان میں فرمایا، قالا، بڑی کڑوی بات ہے، لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ تھے، تمہارے ساتھ پشت بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ تھے اور تمہارے باپ دادے بھی گمراہ تھے، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہیوں کے اندر تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے ابراہیم کوئی بھلی بات بھی بولو گے، فتنے پھیلاؤ گے۔ آج یہی کہتے ہیں نا، توحید کی بات کرو، فتنہ پھیلا رہا ہے، فتنے پھیلا رہا، فتنے پھیلا رہا، فتین ہے، اسے بات مت کرو، جدھر دیکھو جھگڑے کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے۔ آج یہ ہر جگہ سے آپ کو جواب ملے گا، بڑی بڑی جماعتیں اسلام کا لیبل لگائی ہوئی ہیں، دستور میں لکھا ہوا ہے، دستور کیا ہے؟ قرآن اور سنت، بس لیبل، اس کے نیچے سارے گو گلیز تھو تھپاڑ پڑے ہوئے، جو بھی من میں آتا ہے کرتے ہیں، لیبل ہے قرآن کا اور سنت کا، بقیہ سب کو کرتے ہیں۔ آج وہ بھی آپ کو کہیں گے اصلاح کا کام نہیں کر رہے ہو، لوگ سود کھا رہے ہیں ان کے اوپر نہیں بول رہے ہو، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو نہیں بتا رہے ہو، بدکاری کر رہے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہو، سینما دیکھ رہے ہیں اس سے نہیں منع کر رہے ہو، پوسٹر کے اوپر چلو کالک لگاؤ،
ہمارے ہاں کچھ تنظیمیں اللہ انہیں ہدایت دے فلمی پوسٹروں کے اوپر کالک لے کے دوڑتی ہیں. دلی میں نے دیکھا باقاعدہ پوسٹروں کے اوپر کالک لگائے جاتے ہیں, یہ فلم بینی کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. ارے ہم نے کہا اس پہ کالک لگا کے کن کن پوسٹروں پہ کالک لگاؤ گے تم؟ کالک لگانی ہے تو ان کھجڑے خسرے رنڈیوں طوائفوں کا چہروں پہ جا کے کالک لگا. اگر تیرے اندر ہمت ہے تو ان پوسٹروں پہ کالک لگا کے تو کیا پائے گا؟ جہاد کر رہا ہے. یہ جہاد, یہ تو اور فتنہ پھیلانا. امت اور انسان کی یہ فطرت ہے, جس چیز سے منع کرو وہ ضرور وہ کام کرے گی. اگر اسے کہو یہ نہ کرو تو کہے گی یار دیکھو تو صحیح آخر ہے کیا, کیوں منع کیا جا رہا ہے کار. تو یہ فطرت ہے اس کی. تو یہ ہے کہتے ہیں فتنہ پھیلا رہا. اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین, تم کوئی حقی اور بھلی بات بھی بولو گے یا صرف کھلواڑی کرتے ہو, کھیل کر رہے ہو یا کوئی بات بھی صحیح بتاؤ گے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. حضرت ابراہیم نے کہا ہاں ہم تمہیں بھلی بات بھی بتائیں گے. تمہارا رب وہ ہے جس نے جو زمین و آسمان کا رب ہے, تمہارا مالک وہ ہے, حاجت روا وہ ہے, مشکل کشا وہ ہے, روزی دینے والا وہ ہے, پالنہار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں خود اس بات کی گواہی دے رہا ہوں, میں خود اس بات کی گواہی دے رہا ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اور اللہ کی قسم ہے کہ میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی علاج ضرور کروں گا ان کا, اور جب تم پھر کے آؤ گے تب تمہیں پتا چلے گا. اگر تم جب پھر کے آؤ گے جب تمہیں پتا چلے گا, دیکھو گے تو ہم ان کا کچھ نہ کچھ ضرور علاج ہم کریں گے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا, اور یہ واقعہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا حضرت ابراہیم نے اس بات کو اپنے دل میں کہا کہ میں ضرور یہ کام کروں گا, اور بعض مفسرین نے کہا تھوڑا آواز سے کہا. کچھ لوگوں نے اس بات کو سنا بھی, کچھ لوگوں نے توجہ نہیں دی. چنانچہ عید کا دن آیا اور سارے لوگ نکلے, سارے لوگ بت خانہ چھوڑ کر کے میدان میں نکلے عرس منانے, بتوں کا میلہ دیکھنے. ہمارے یہاں میں میلے لگتے ہیں نا, خواجہ اجمیری کا چلو میلہ آیا, خواجہ اجمیری کا چلو قوالیاں بنی ہوئی ہیں ہے نا, خواجہ اجمیری کا میلہ ہے, پاک پٹن کا میلہ ہے, دادا گنج ہجویری کا میلہ ہے, کہ چھوچے شریف کا میلہ, کہ چھوچا نہیں پچھوچا کہتے ہیں, پچھوچے شریف کا میلہ ہے, سید سالار مسعود غازی بہرائچ شریف کا میلہ ہے, اور فلانے دربار کا میلہ ہے, اور کلیہ شریف کا میلہ ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں, تو معلوم اس طرح سے میلے لگتے ہیں, عرس لگتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کا جب جاؤ گے تو وہ لوگ تو بیچارے بتوں کو چھوڑ کے میلے مناتے تھے, آج یہ بتوں کو گود میں رکھ کر کے یہ تمام سب کام کر رہے ہیں. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا, حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے میدان خالی ہے, گئے اور ان تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا, تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا. الا کبیر لہم, لیکن جو ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس کلہاڑی سے ان کا سب جو ہے علاج کیا تھا پوسٹ مارٹم, وہ کلہاڑی اٹھا کے اسی بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ آ کے دیکھیں گے, خود ہی پتہ پا جائیں گے, خود ہی سوچیں گے, ہو سکتا ہے یہ دیکھ کر کے وہ خود ہی اس سے نفرت کرنے لگیں اور سیدھی راہ پہ آ جائیں. قالوا, آئے سارے کے سارے, اب میلہ ٹھیلا کر کے, اب گناہ پاپ کر کے, پی پا کے, شراب راب جناب بدکاریاں کر کے اب آئے دھلوانے مندروں میں, اپنے عبادت خانوں میں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے, جس نے بھی کی ہے وہ تو بہت بڑا ظالم ہے, اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, کسی نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے, ایک جوان مرد ہے جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں, اس نے یہ جو ہے تمام سب کیا ہوگا. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون, انہوں نے کہا پھر پکڑ کے لاؤ اس کو, پھر پکڑ کے اس کو لاؤ. پورا قبیلہ, پوری قوم جمع ہے, تنے تنہا. یہی اللہ نے فرمایا کان امتن, ابراہیم تنے تنہا امت, تنے تنہا امام تھے اس وقت. آج مسلمانوں تم ہم اپنے اپنے ضمیروں, اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں.
دیکھیں کہ ہمارا ایمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کا دیکھیں کہ ہم کس قدر جو ہے ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ قالوا فأتوا به علی علم، کہنے لگے پکڑ کے لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہی دیں کہ یقیناً اس نے یہ کام کیا۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سارے لوگوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه